ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں جو بی بی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب میں اس موضوع کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا ورنہ میری طبیعت اور زیادہ مزمحل ہو جائے گی، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے اہل بیت کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے پوری پوری کتاب بی بی کے خلاف لکھی ہے، اور ابھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو بی بی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صرف فدق کا قضیہ لے کر نہیں، یوں بی بی کی شان میں گستاخی کے آخر فلاں خاتون کو دیکھیے ان سے تو اتنی ہزار حدیثیں ہیں، ان حدیثوں سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ دین سیکھتے ہیں، شریعت سیکھتے ہیں۔ بی بی سے کتنی حدیثیں روایت ہوئی ہیں؟ ارے بھائی فرق ہے۔ اب ذرا سے یہاں پہ ٹھہر جائیے اور سمجھ لیجئے اس نقطے کو۔ مثال علمی دے رہا ہوں ایکیڈمک ماحول کی۔ ایک وہ رائٹر ہوتا ہے جو بہت ہی پاپولر لٹریچر لکھتا ہے، شارٹ اسٹوریز، ناولز، ڈرامے، کامکس، بچے بوڑھے سڑک پہ چلتے ہوئے سب پڑھے لکھے جاہل لوٹ پوٹ سے سب پڑھ لیتے ہیں، بہت مشہور ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ رائٹر ہوتا ہے جو تھنکر ہے، فلاسفر ہے، ریسرچر ہے، سائنٹسٹ ہے، وہ کوئی بہت ریسرچ پیپر لکھتا ہے جس کی 100-150 کاپیاں چھپتی ہیں، صرف ماہرین میں محدود رہتی ہیں۔ میں مثال دوں، کوئی بھی بچہ ابھی جا کے انٹرنیٹ پہ براؤز کرے گا، 1905 میں یا 7 میں غالباً، اور پھر 1915 میں سب سے پہلا جو آرٹیکل ریسرچ پیپر آئنسٹائن نے لکھا تھا ریلیٹیوٹی پر، جنرل ریلیٹیوٹی اور پھر اسپیشل ریلیٹیوٹی۔ ان دونوں ریلیٹیوٹی کے جو پیپرز ہیں کتنے بڑے ہیں؟ 100-200 صفحے کے ہیں۔ ایک غالباً میرا خیال ہے 25-26 یا 27 صفحے کا ہے، اوریجنل ہے میرے پاس رکھا ہوا، کئی سال ہوئے پڑھے ہوئے تو مجھے صفحے کے شمارے یاد نہیں۔ اور ایسے ہی ایک پیپر تھا جو 15-16 صفحے کا، یہ 15-16 15 یا 16 پیجز، 27 پیجز۔ ان پیپرز نے، ان 2 پیپرز نے پوری دنیا کو منقلب کر دیا، فزکس میں انقلاب آ گیا، غور فرمایا آپ نے۔ اور جب اسی لندن میں بیٹھ کر برٹن رسل نے آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی تھیوری پر کتاب لکھی تھی، ABC آف ریلیٹیوٹی، اس کو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، وہ اچھی خاصی کتاب تھی، یعنی جتنا پیپر لکھا تھا آئنسٹائن نے اس کا تقریباً 200-150 گنا زیادہ، اچھی خاصی کتاب تھی۔ جب میں 9th یا 10th میں تھا تو اس کتاب کا اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا، ABC آف ریلیٹیوٹی جو برٹن رسل کی کتاب تھی۔ تو وہ کتاب میں لکھتا ہے، اور یہ کتاب سب سے پہلے چھپی ہے کب؟ 1925 میں۔ 1925 میں جب آئنسٹائن بھی زندہ ہے، برٹن رسل بھی زندہ ہے، اور اس وقت دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ اور فلاسفرز تھے۔ برٹن رسل کوئی چھوٹا میتھمیٹیشین اور فلاسفر نہیں تھا، اس نے لکھا کہ اس وقت 1925 میں، اس وقت اس کرۂ ارض پر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سمجھنے والے صرف 2.5 آدمی ہیں۔ کتنے؟ 2.5۔ اب ان کے مقابلے میں کوئی عام آدمی جو شارٹ سٹوری لکھتا ہو وہ آ کے کہے میں بڑا یا آئنسٹائن؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئنسٹائن کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ مجھے دیکھیے، میں جو کتابیں لکھتا ہوں، افسانے لکھتا ہوں، کہانیاں لکھتا ہوں، وہ دنیا خریدتی ہے۔ آئنسٹائن کو تو 2.5 آدمی سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے یہ جو 2.5 آدمی سمجھتے ہیں یہ کس لیول کے ہیں؟ اور وہ جو سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں آدمی پڑھتے ہیں وہ کس لیول کے ہیں؟
غور فرما رہے ہیں؟ واضح ہے۔ فرق یہی ہے ان خواتین میں جو سڑکوں پر گھوم گھوم کے حدیثیں سنایا کرتی تھیں، اور اس بی بی میں کہ جس نے صحیفہ فاطمہ کے نام سے وہ صحیفہ لکھا جو معصوم امام تلاوت کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، معصومین تلاوت کرتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جب نماز جو کہ ستون دین ہے، یہی نماز اپنی تفصیلات کے ساتھ، اپنی جزئیات کے ساتھ، اپنے تمام احکام کے ساتھ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، تو اور کتنے احکام ہوں گے جو قرآن میں نہیں ہیں؟ بہت سے احکام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریح کے ساتھ پیش کیے، لیکن حضور سے بھی بہت سے احکام باقی رہ گئے۔ وہ بہت سے احکام جو باقی رہ گئے، جو قیامت تک جن احکام کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ سب احکام کی تفریعات، شاخ در شاخ مسائل، وہ سب جبرائیل بیان کرتے گئے، بی بی سماعت فرماتی رہیں، علی لکھتے رہے، اور وہ صحیفہ تیار ہوا جو معصوم اماموں کے لیے مخصوص ہو گیا۔ چنانچہ اکثر اصحاب تشریف لاتے تھے، مثلا امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آقا یہ مسئلہ، کہتے تھے ٹھہرو، اب دیکھیے معصوم ہے، امام ہے، یہ نہیں کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، ٹھہرو۔ حکم دیتے تھے کہ ذرا ہماری ماں فاطمہ کا صحیفہ تو لے آؤ، اور ہمارے ہاں یہ جواب دینا تھا کہ دوسری خواتین اور ہوں گی، ہماری ماں فاطمہ کو پہچانو، وہ میراث علم چھوڑ کر گئی ہیں کہ ہم اسے دیکھ کر اس کا فیض تم تک پہنچاتے ہیں۔ اکثر ہوا ہے، لاؤ ہماری ماں، ہماری دادی بی بی فاطمہ زہرا کا صحیفہ لاؤ، صحیفہ اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے، سامنے والا دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، صحیفہ ہے، یہ کتاب ہے، جزدان میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد مسئلہ بیان کر دیا۔ اب پوچھنے والے میں اشتیاق بڑھتا تھا، یہ کیا تھا آقا؟ فرزند رسول، ولی حق، حجت خدا، آپ امام ہیں، آپ یوں ہی بیان کر سکتے تھے، یہ کون سی کتاب تھی جسے دیکھ کر آپ بیان کر رہے ہیں؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ وہ صحیفہ ہے جو ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا